تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب العزيز ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام احباب نہایتی ذوق و شوق محبت کے ساتھ حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مختار محبوب کردگار آمنہ کے دلارے عرش کی آنکھوں کے تارے محمد پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ باواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. نہایتی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، آج کی یہ پاکیزہ محفل جس میں میں اور آپ حاضر ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے کہ مالک اپنے حبیب مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے توسل سے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم سب کا یہاں آنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے نجات کا سما بنائے. یہ محفل پاک جو آپ کی مسجد میں انعقاد پذیر ہے، قبلہ حافظ سرفراز احمد صاحب دامہ ظلہ ان کی زیر سرپرستی اور ہمارے نہایتی واجب الاحترام اور عزیز بھائی جناب محمد عمر صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا. اس خوشی میں انہوں نے سرکار کی محفل کا اہتمام کیا ہے. دعا کیجئے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محفل کا انہوں نے اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادے کو، ان کے بیٹے کو دین کا عالم بنائے اور دین کا خادم بنائے. معزز و محتشم، یہ میلاد شریف کی محفل ہے. اس حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے محبوب آپ فرما دیجئے، جس وقت تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہو، فلیفرحوا تو خوشی کا اظہار کیا کرو. دب کے بولو سبحان اللہ. اب آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو بزرگ ہمارے ہیں، اب آپ ان سے گزارش ہے کہ سامنے تشریف لے آئیں. اٹھیے 1 منٹ، سامنے تشریف لے آئے.
رب تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ لوگوں جب تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہو فَلْيَفْرَحُوا، تو خوشی کا اظہار کیا کرو۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم میلاد شریف کی محفل سجاتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ صحابہ نے ایسا کام کیا تھا؟ تو احباب کی خدمت میں بڑے ادب سے یہ عرض کروں گا، اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی معمولات ہیں یا تو وہ رب کے قرآن سے ثابت ہیں یا نبی کی حدیث سے ثابت ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جشن مناتے ہیں، جھنڈے اور جھنڈیاں لگاتے ہیں، جلسے اور جلوس کا اہتمام کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ کہاں لکھا؟ آئیے قرآن کی طرف۔ رب نے فرمایا پیارے محبوب قل، آپ فرما دیجئے جب لوگوں تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہو، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جب تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہو تو خوشی کا اظہار کیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، رب نے فرمایا جب تم پر فضل ہو، میری رحمت ہو، فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں منایا کرو۔ کیا منایا کرو؟ خوشیاں منایا کرو۔ اور پھر آئیے 30ویں پارے کے اندر سورہ والضحیٰ، رب فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو، میری نعمتوں کا، دب کے بولو، میری نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو۔ محتشم سامعین غور کیجئے، کسی پر تنقید مقصود نہیں ہے، ہم جو کرتے ہیں وہ جو کام کرتے ہیں اس کام کے دلائل آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، کسی پر تنقید نہیں۔ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل ہونے والی کتاب، رب فرماتا ہے پیارے آپ اعلان فرما دیجئے جب لوگوں تم پر میرا فضل ہو، تم پر میری رحمت ہو تو کیا کرنا ہے؟ خوشیاں منانی ہے، اظہار کرنا ہے خوشی کا۔ پھر فرمایا کہ جب تمہیں رب کی نعمت ملے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہیں میری نعمتیں ملے تو میری نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو، چرچا کیا کرو۔ کائنات میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، کائنات میں حضور سے بڑھ کر کوئی فضل نہیں ہے، کائنات میں میرے آقا سے بڑھ کر کوئی رحمت نہیں ہے کہ اس رحمت کے متعلق رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ لوگوں غور سے کرو، تمہارے گھر میں تمہاری بیٹی کی شادی ہو، خوشی کا اظہار کرتے ہو، بیٹا دولہا بن جائے خوشی کا اظہار کرتے ہو، رب بیٹا عطا کرے خوشی کا اظہار کرتے ہو، جائیداد مل جائے خوشی کا اظہار کرتے ہو، اعلیٰ منصب مل جائے تو خوشی کا اظہار کرتے ہو۔ یہ تمام نعمتیں رب کی ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت میرے آقا کی آمد ہے۔ تو جب چھوٹی خوشیوں پر، جب چھوٹی نعمتوں پر خوشیاں کرنا جائز ہے اور رب کے حکم پر عمل ہو رہا ہے تو بڑی نعمت پر رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تو یہ تو سب سے اعلیٰ کام ہے۔ یا رسول یا نبی، تو ہم نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ہم نبی کی آمد پر چرچے کرتے ہیں، آگے حضور، آگے حضور، آمد ہو گئی ہمارے آقا کی، تو یہ در حقیقت ہم رب کے فرمان پر عمل کرتے ہیں کہ رب نے فرمایا جب میری نعمت آئے تو چرچا کیا کرو۔
اور یہ بھی آپ توجہ کے ساتھ بات سنیے گا، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی رب تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، سابقہ آسمانی کتب صحائف ہے اس کے اندر بھی یہ باتیں موجود تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو جمع کیا، ان کے ماننے والے، ان کے اصحاب، ان کے عقیدت مند ان کو جمع کیا، جمع کر کے کیا کہا، اور جو کہا رب نے اس کو قرآن میں نقل کیا ہے۔ جو کہا رب نے قرآن میں، دب کے بولو، قرآن میں اس کو بیان کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری موجود ہے، آپ پر ایمان لانے والے لوگ موجود ہیں، اور کہا لوگوں میں تم کو اس نبی کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جو میرے بعد آئے گا، میں تمہیں اس نبی کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا۔ بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کی آمد سے تقریباً 600 سال پہلے دی، اور رب تعالیٰ نے جب حضور دنیا میں آئے تو ان کا جو انہوں نے کہا تھا اپنے حواریوں سے، اپنے ماننے والوں سے، اپنے غلاموں سے، اپنے اصحاب سے جو کہا تھا رب نے اس کو قرآن میں نقل کیا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں لوگوں، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں میرے ماننے والوں، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اس رسول کی جس کا نام احمد ہے، جب وہ آئے تو اس پر ایمان لے آنا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ جب وہ آئے تو ایمان لانا، بشارت میں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ تو ایک نبی کا قرآن نقل کیا ہے۔ آئیے سیرت کی کتابیں پڑھ لیجئے، اگر نہ دستیاب ہو تو میرے اعلی حضرت اور اس صدی کے عظیم محقق، مجدد، محدث، میرے آقا کے عاشق، غوث اعظم کے نائب فتاوی رضویہ اٹھا لیجئے۔ میرے اعلی حضرت نے ایک روایت سے نہیں، سینکڑوں احادیث سے، سینکڑوں آیات سے ثابت کیا ہے کہ جتنے نبی تھے جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے گزرے، ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر اپنی امت کو میرے آقا کی آمد کی بشارت دیتا رہا۔ بس فرق یہ ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ سارے نبی یہ کہتے تھے کہ وہ آئے گا۔ سارے نبی کیا کہتے تھے؟ وہ آئے گا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، بلکہ قرآن پہ آئیے، ابراہیم علیہ السلام نے تو حضور کی آمد کا ذکر رب کے گھر میں کیا ہے۔ جب بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی تو یہ دونوں باپ بیٹے جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، میرے آقا کا جد امجد، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کرتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے رب ہمارے اب اس رسول کو بھیج دے، اس رسول کو بھیج دے۔ یہی تو میلاد ہے، یہی تو محفل میلاد ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ نبی، وہ امتیں، پچھلی امتوں کے صالحین، ان امتوں کے صدیقین، ان نبیوں کے اصحاب یہ کہتے تھے کہ وہ آئے گا، ہم کہتے ہیں وہ آ گیا۔ وہ بھی محفل میلاد کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ آئے گا، ہم کہتے ہیں کہ حضور آ گئے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ حضور آ گئے۔ اور ہمارا جھنڈیاں لگانا، اور ایک اور تھوڑی سی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ بھی عجیب ایک بات ہے کہ ہر مرتبہ فکر کا فرد جو ہے تحریک تحفظ ناموس رسالت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا، آئے روز جلسے اور جلوس نکلتے ہیں، آئے روز ریلیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، آئے روز جلوس نکالے جاتے ہیں، اور جلوس نکالنے والے اپنی اپنی جماعتوں کے جھنڈے بھی لگائے ہوتے ہیں، بینر بھی پکڑے ہوتے ہیں۔ لوگوں یہی تو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اگر تحریک تحفظ ناموس رسالت کے لیے جلوس نکالنا جائز ہے اور یہ بدعت نہیں ہے، اور اس جلوس میں اپنی اپنی جماعتوں کے جھنڈے لے کر آنا بھی جائز ہے،
اس جلوس میں کسی بڑی شخصیت کو بلا کر اس کا بیان کروانا بھی جائز ہے، اور اس جلوس میں اور اس جلسے میں کسی بڑی شخصیت کو مسند صدارت پر بٹھانا بھی جائز ہے۔ اگر یہ سارے کام ہم میلاد کے جلوس میں کر لیتے ہیں، جلسہ میلاد میں کر لیتے ہیں، تو لوگوں کو اس وقت تو فتوی بدعت یاد آ جاتا ہے، لیکن تحریک تحفظ ناموس رسالت میں ریلیاں بھی نکلتی ہیں، جلوس بھی نکلتے ہیں، جھنڈے بھی ہوتے ہیں، بیلے بھی ہوتے ہیں، زندہ باد کے نعرے بھی لگتے ہیں، کسی کو فتوے یاد نہیں آتے۔ لیکن جب میرے آقا کی آمد پر لوگ جلوس نکالتے ہیں تو فتوے تب یاد آتے ہیں۔ اگر اس وقت جلوس نکالنا جائز ہے تو میرے آقا کی آمد پر جلوس نکالنا بھی جائز ہے۔ جو دلیل وہاں کام آئے گی وہی دلیل جہاں کام آئے گی۔ اور آئیے مسلم شریف کتاب الحج اٹھائیے۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو کیا ہوا؟ امام مسلم اس حدیث کو مسلم شریف میں بیان فرماتے ہیں، فرمایا جب حضور مدینہ شریف پہنچے مرد و زن چھتوں پر چڑھ گئے، فوق البیوت، وہ چھتوں پر چڑھ گئے، اور جو غلام تھے وہ مدینہ کی گلی کوچوں میں متفرق ہو گئے۔ عورتیں چھتوں پر ہے، مرد چھتوں پر ہے، غلام نابالغ بچے مدینہ شریف کی گلی کوچوں میں متفرق ہے، چکر لگا رہے ہیں۔ اور کرتے کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ اب دیکھیے آج کے میلاد مصطفیٰ کے جلسے میں ہم کیا کرتے ہیں، میلاد مصطفیٰ کے جلوس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ 1500 سال پہلے ہجرت کا ماحول تصور بنائیے، جب میرے آقا مدینہ پہنچے اور مرد و زن چھتوں پر چڑھے، جو غلام تھے، جو نابالغ بچے تھے، وہ مدینہ کی گلی کوچوں میں چکر لگانے لگے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا کرتے تھے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ ہم میلاد شریف کے جلوس میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کو بلند کرتے ہیں، نعرہ رسالت یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، لیکن جب میرے آقا 1500 سال پہلے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آئے تو وہاں کے لوگوں نے میرے نبی کا استقبال کیسے کیا؟ آئے امام مسلم سے پوچھیے، فرمایا مرد و زن چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے، اور جناب والا اور جو نابالغ بچے تھے، جو غلام تھے، وہ گلی کوچوں میں متفرق ہو چکے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ ینادون یا محمد یا رسول اللہ، ینادون یا محمد یا رسول اللہ۔ آپ کی زبان میں کہہ دوں وہ یوں کہتے تھے نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ اللہ یا رسول اللہ، حق چاہ ہم بھی تو یہی کرتے ہیں نا۔ میلاد کے جلوس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ محفل میلاد میں ہم آقا کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ آئیے مسلم شریف، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اصحاب محفل سجا بیٹھے، حضور تشریف لے آئے، فرمایا صحابہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا ہم رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ رب کے بولو سبحان اللہ۔ ہم رب کی شان بیان کر رہے ہیں، رب کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے تھے یہ سب کچھ؟ رب تعالیٰ کی تعریف، رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کیوں کر رہے تھے؟ جرمٹ بنا کر، محفل سجا کر کیوں رب کی حمد و ثنا کر رہے تھے؟ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس لیے ہم اپنے رب کی حمد و ثنا اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اس رب نے آپ کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا۔ ہم رب کی شان، رب کی حمد و ثنا
رب کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ اس رب نے ہمیں آپ جیسا نبی عطا فرمایا ہے، آپ جیسا رسول ہمیں عطا فرمایا، جس کی وجہ سے رب نے ہمیں ہدایت عطا کی ہے، ہمیں رحمان ملا ہے آپ کی وجہ سے، تو ہم رب کی شان بیان کر رہے ہیں، رب کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے یہ سن کر یہ نہیں فرمایا صحابہ میں نے تو ایسا کام کرنے کا حکم نہ دیا تھا، تم نے یہ کیوں کیا؟ صحابہ میں نے کہا تھا کیا رب نے قرآن میں فرمایا تھا ایسا جلسہ کرنا، ایسا اہتمام کرنا؟ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ صحابہ تم یہاں بیٹھ کر اس رب کی شان بیان کر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا ہے، محبوب کی غلامی عطا کی ہے، محبوب کا صحابی بنایا ہے، مولا تیرا شکر ہے۔ فرمایا صحابہ تم تو یہاں یہ سب کچھ کر رہے ہو اور میرا رب فرشتوں کے درمیان فخر کر رہا ہے تم پر، میرا رب فخر کر رہا ہے، فرشتوں سے کہہ رہا ہے فرشتہ دیکھو میرے محبوب کے غلام۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ تو ہم یہ سب اشتہار لگائے، بینر لگائے، اعلان کیا، آپ کو بلایا، لنگر کا اہتمام کیا، ہم رب کی شان بیان کر رہے ہیں، رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس رب نے ہمیں اپنے محبوب اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا۔ اور دیکھیے یہ شعر ہے نا حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کا، خلقت مبرأ من کل عیب، بڑا مشہور شعر ہے، نعت خوانوں سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ اب ذرا اس شعر پہ آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے، اس شعر پہ توجہ کرنی ہے آپ نے۔ یہ حضرت حسان کا یہ شعر کوئی معمولی شعر نہیں ہے، توجہ کیجئے گا۔ حضرت حسان قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک عقیدہ اور ایک فکر دے چکے ہیں۔ کیا؟ خلقت مبرأ من کل عیب۔ مسجد نبوی کا نورانی ماحول ہے، صحابہ موجود ہے، حضور تشریف فرما ہے، اور اس ماحول میں اس وقت حضرت حسان آقا کی موجودگی میں، صحابہ کی موجودگی میں منبر رسول پہ کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ خلقت مبرأ من کل عیب۔ یا رسول اللہ آپ کو تو رب نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ یہ پورا ایک شعر ہے، آپ کو تو رب نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، اور گویا جس طرح آپ نے چاہا رب نے آپ کو ویسے ہی پیدا کیا۔ اب یہاں پر ایک میں بات عرض کر دوں، هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ جیسی چاہتا ہے رحموں میں ویسی شکلیں بناتا ہے۔ جناب حسان نے کیا کہا؟ جیسا آپ نے چاہا، جیسا آپ نے چاہا۔ اور قرآن نے کیا فرمایا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ شان والا جیسی چاہتا ہے رحموں میں شکلیں بناتا ہے۔ جناب حسان نے آپ کو عقیدہ دیا ہے، آپ کو فکر دی ہے کہ یا رسول اللہ جیسا آپ نے چاہا ویسا ہی رب نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ رب نے تو قرآن میں فرمایا کہ والذی یصورکم فی الارحام، کہ جیسی میں چاہتا ہوں رحموں میں شکلیں بناتا ہوں۔ لیکن جناب حسان حضور کی شان بیان کرتے ہوئے حضور کی موجودگی میں، صحابہ کی موجودگی میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا میلاد بیان کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ جیسا آپ نے چاہا ویسا آپ کو بنایا۔ تو حضور کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت حسان جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بھی ایک حدیث کی قسم ہے، یہ بھی ایک حدیث کی قسم ہے کہ حضور کے سامنے کوئی کام کیا جائے حضور خاموش رہے، یہ بھی ایک حدیث کی قسم ہے۔ حضور کے سامنے یہ کام ہوا، حضور کے سامنے حسان بن ثابت نے یہ کہا خلقت مبرأ من کل عیب، صحابہ موجود ہے،
اب جناب حسان حضور کا میلاد بیان کر رہے ہیں، حضور کا میلاد بیان کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو رب نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے اور جیسا چاہا ہے ویسا آپ کو بنایا ہے، اور آپ کو رب نے اتنا خوبصورت، اتنا حسین اور اتنا پیارا بنایا ہے کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ یہ مت اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول حضرت حسان حضور کی موجودگی میں میرے نبی کا میلاد بیان کر رہے ہیں۔ ہم بھی تو بیٹھے ہیں، آپ آئے، علماء تشریف لائے، نعت خواں آئے، فقیر حاضر ہوا، اور کیا کر رہے ہیں؟ حضور کی شان بیان کر رہے ہیں۔ فتویٰ تو تب لگاؤ نا جب یہاں بیٹھ کر آپ کو بلا کر ہم اپنے باپ دادا کی شان بیان کرتے ہیں۔ ہم تو اپنے آقا کی شان بیان کرتے ہیں، اس نبی کی جس نبی کا کلمہ پڑھ کر تم بھی کہتا ہے کہ میں اس نبی کا امتی ہوں۔ لوگوں غور کرو، بچو ان فتنوں سے۔ ہم نبی کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، یہ وہ ذکر ہے جس کا رب نے بھی قرآن میں کیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی کرتے رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے تمام صحابہ کرتے، تمام انبیاء کرتے رہے، اور تمام صحابہ حضور کا ذکر کرتے رہے، اور یہی جو ذکر ہے یہی محفل میلاد۔ اور سنیے حدیث پاک کہ یہ کام کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے۔ حضرت ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں کو بلا کر، اپنے اہل و عیال کو بلا کر، اعزا اقربا کو بلا کر اپنے گھر کے اندر محفل میلاد سجائی، اور کہتے کیا ہے؟ ھذا الیوم ھذا الیوم، یہ وہی دن ہے، یہ بولو یہ وہی دن ہے، یہ وہی دن ہے۔ مطلب کیا؟ یہ پیر کا دن ہے، یہ پیر کا دن ہے۔ ابو درداء حضور کے صحابی فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جناب ابو عامر انصاری کے اس گلی سے گزرے، میں بھی حضور کے ساتھ تھا، اندر سے آواز کیا آتی ہے؟ جناب ابو عامر انصاری کی ھذا الیوم، یہ وہی دن ہے، یہ وہی دن ہے میرے بچوں، یہ وہی دن ہے، یہ پیر کا دن ہے جب حضور دنیا میں آئے، جب حضور دنیا میں آئے، یہ وہی دن ہے۔ جناب ابو عامر انصاری کی آواز گلی میں آئی، حضور نے ان کی گفتگو سب کو سماعت کیا۔ جناب ابو درداء فرماتے ہیں میرے آقا نے ان کی یہ گفتگو سن کر کیا فرمایا؟ ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ، اے ابو عامر انصاری رب نے تجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے، تجھ پر اپنی رحمت کے دروازے، دب کے بولے تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ اور کیا کیا؟ تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے، اور رب کی معصوم مخلوق یعنی فرشتے تیری بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ ومن فعل فعل نجاتک، اور جو تیرا عمل کرے گا، جس طرح تو نے کیا ہے، تو نے میری محفل کو سجایا۔ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہے تھے، نہ تہجد کی نماز نہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اپنے گھر والوں کو بلا کر میرے آقا کا میلاد منا رہے تھے، میرے آقا کا میلاد منا رہے تھے۔ تب فرمایا اے ابو عامر انصاری ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ، تجھ پر تو میرے رب نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح اپنے گھر والوں کو بلا کر
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل سجائی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جن کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے، اکثر صحابہ ان سے حدیثیں، ائمہ ان سے حدیثیں روایت کرتے ہیں. جناب عبداللہ ابن عباس اپنے گھر والوں کو بلا کر محفل میلاد سجا رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان بیان کر رہے ہیں. جب میرے آقا کو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ کام کیا، فرمایا حلت لکم شفاعتی، اے عبداللہ ابن عباس تجھ پر میری شفاعت واجب ہو گئی، تجھ پر میری شفاعت واجب ہو گئی. یہ شفاعت کا ملنا، یہ رب تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلنا کیوں ممکن ہوا؟ کیا وجہ تھی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان پر راضی ہو رہے ہیں؟ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میری محفل میلاد سجائے بیٹھے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کا ذکر کرتا ہے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ کا محبوب بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میلاد سجانے والوں، خدا کی قسم در حقیقت یہ وہ کام ہے جو رب تعالی نے بھی کیا. قرآن مجید فرقان حمید کی طرف آ جائیے. قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا. قرآن میں رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا. قرآن میں رب تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا. قرآن میں رب تعالیٰ نے جناب مریم کی پیدائش کا ذکر کیا. قرآن میں رب تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا. اور قرآن نے رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا. تو اتنے نبیوں کا میلاد رب تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب یحییٰ، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ اور جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، ان تمام نبیوں کا میلاد رب نے قرآن میں بیان کیا ہے. جب میرے اور آپ کے آقا کی باری آئی تو رب نے قرآن میں یہ کہا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس نور آ گیا، بے شک تمہارے پاس نور آ گیا. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. یہ بھی میرے آقا کا میلاد ہے. اور رب نے قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے تمہارے پاس اس کو بھیجا ہے جو حاضر و ناظر بھی ہے، جو مبشر بھی ہے، جو نذیر بھی ہے. ان نبیوں کا ذکر کیا تو ہمارے نبی کا بھی ذکر رب نے قرآن میں کیا ہے. تو ہم بھی تو لوگوں کو بلا کر حضور کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، ہم بھی تو لوگوں کو بلا کر حضور کی شان بیان کرتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کے خصائص، ان کے معجزات، ان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا یہ وہی کام ہے جو خود نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی موجودگی میں آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ نے کیا ہے اور بعد میں آنے والے تمام ائمہ، صالحین اور صدیقین نے کیا ہے. اب دیکھیے حضرت امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی ہوئے، بہت بڑے ولی ہوئے. یہ بھی لوگوں کو بلا کر، اپنے مریدوں کو، اپنے عقیدت مندوں کو بلا کر حضور علیہ السلام کی محفل سجائے بیٹھے. اور اس محفل میں کیا گیا، خود بھی وہ شعر پڑھا اور اپنے مریدوں کو بھی پڑھنے کو کہا. اب اگر آپ ذوق بنائیں تو وہ شعر میں آپ کو سناتا ہوں اور میرے ساتھ مل کر پڑھیں. آپ کے مرید موجود ہے اور حضور کی محفل میلاد ہے. منبر پہ بیٹھ کر امام شاذلی میرے آقا کی شان بیان کر رہے ہیں. اور کس انداز میں؟ اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں محمد بشر لا کالبشر
محمد بشر لا کالبشر بل هو یقوت بین الحجر. فرمایا محمد بشر لا کالبشر، محمد بشر ہے لا کالبشر. میرے مریدو، مجھ سے محبت کرنے والوں، محمد بشر ہیں لا کالبشر، لیکن ان جیسا کوئی بشر نہیں. آپ بھی سارے مل کر میرے ساتھ پڑھو، محمد بشر لا کالبشر، محمد بشر لا کالبشر بل هو یقوت بین الحجر. محمد بشر ہیں لیکن مخلوق میں ان جیسا کوئی اور بشر نہیں. بل هو یقوت بین الحجر، یقوت پتھر ہے لیکن کوئی پتھر یقوت جیسا نہیں. سمجھے بات یا نہیں؟ امام شاذلی وقت کے بہت بڑے صوفی درویش، اللہ کے نیک صالح بندے مریدوں کو جمع کر کے میرے آقا کا میلاد منا رہے ہیں. اور کیا کہتے ہیں لوگوں؟ نبی بشر ہے لیکن ان جیسا کوئی اور بشر نہیں ہے. یقوت پتھر ہے لیکن ان جیسا کوئی اور پتھر نہیں. خود بھی یہ شعر پڑھ رہے تھے، آپ کے مرید بھی پڑھ رہے تھے. پڑھتے پڑھتے ایک عجیب سما بنا، ایک عجیب کفیت طاری ہو گئی. اور وہ کفیت طاری ہو گئی جو صحابہ پر ہوتی تھی کہ حضور تشریف لے آئے، میرے آقا کی آمد ہو گئی. ہم نہیں کہتے کہ حضور ہر محفل میں آتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں حضور آ سکتے ہیں، حضور آ سکتے ہیں، آتے ہیں اور آ سکتے ہیں اس محفل میں جو اخلاص کے ساتھ ہو، جو رزق حلال کے ساتھ ہو، جس میں تسن و ریاکاری نہ ہو. رب تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دیا، حضور تشریف لے آئے. اور یہ ذوق، یہ سرور، یہ کیفیت طاری ہوئی شعر پڑتی. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم رب تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، ساری زندگی اس رب کو سجدے کرتے رہے. اور رب تعالیٰ کی عبادت میں میرے آقا کی یہ بھی کیفیت ہوئی ایک مرتبہ کہ کھڑے کھڑے اتنا لمبا قیام کیا کہ رب نے سورت نازل کی، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. محبوب کچھ دیر آرام بھی کیا کر. ساری رات کھڑے ہو کر آقا عبادت کرتے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، رب تعالیٰ نے تو آپ کے درجے اتنے بلند کیے ہیں، رب تعالیٰ نے تو آپ کے درجے بلند کیے، تو آپ اتنی عبادت کیوں؟ حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں، کیا میں اس رب کا شکر ادا نہ کروں؟ اس رب کا میں شکر ادا نہ کروں؟ مطلب کیا کہ رب نے مجھے شان عطا کی، میرے درجے بلند کیے ہیں، تو اس وجہ سے میں اس رب کا شکر گزار بندہ کیوں نہ کروں؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس آقا کے نبی ہیں جس نے اپنی پیدائش سے لے کر اپنی زندگی کی آخری سانس تک اپنے رب کو راضی کیا ہے، اپنے رب کی عبادت کی ہے. اور اس نبی نے فرمایا ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیا فرمایا؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں. کیسا وہ غلام ہے کہ اپنے ایک فعل سے اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا. آج ہماری مساجد ویران، مساجد ویران ہے ہماری، اور دم بھرتے ہیں اب آقا کی غلامی کا. کیسا غلام ہے یہ کہ حضور تو فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ غلام اپنے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کرنا چاہتا. آج میرے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ یہ وعدہ کیجئے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رب کی عبادت کریں گے اپنے ساتھ. انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھیے، اس کے بڑے فوائد ہیں. آج ہر شخص یہ کہتا ہے نا کہ گھر میں پریشانی ہے، اولاد نافرمان ہے، اولاد کہنا نہیں مانتی. کبھی تو سوچا کرو کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کا کتنا کہاں مانتے ہیں.
ہم اپنے رب کو کتنا راضی کرتے ہیں؟ ہر شخص بنا لیتا ہے اخلاق کا معیار اپنے لیے کچھ زمانے کے لیے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری بات مانیں، لیکن مجھے غور کرنا چاہیے میں کتنی مانتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد فرما بردار ہو تو آپ بھی کسی کے غلام ہو، آپ کو بھی کسی نے پیدا کیا ہے۔ لوگوں غور کیا کرو کہ یہ نہیں کہ گھر میں کسی نے تعویذ کر دیے، کاروبار بند ہوا، بندہ بعض اوقات اپنے فعل کی وجہ سے اتنی پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، رب فرماتا ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ہم نے تم پر ظلم نہیں کیا، یہ تم اپنی ذات پہ خود ظلم کرتے ہو۔ ظلم کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے۔ آج ہر بندہ اپنے ساتھ وعدہ کرے کہ ہم آقا کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور نبی علیہ الصلوۃ و تسلیم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے رب کی نماز پڑھ کے، رب کی عبادت کر کے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اور